کہانی کا 5واں حصہ۔ ٹھک 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 قدموں کی آواز اب بالکل کوٹلی کے باہر آ کر رک چکی تھی۔ سائرہ کا سانس رکنے لگا۔ عمران نے ٹارچ مضبوطی سے پکڑ لی۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھا رہی۔ پھر کوٹلی کا دروازہ آہستہ آہستہ چرر کی آواز سے کھلا، خود بخود کھلنے لگا۔ باہر چاند کی ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک چھت کے دوسرے کونے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، تھپ تھپ تھپ۔ عمران فوراً اس طرف دوڑا، مگر وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ زمین پر صرف گیلے قدموں کے نشان تھے، اور وہ نشان چھت کی دیوار تک جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ دیوار کے اس پار کچھ بھی نہیں تھا، نہ سیڑھی، نہ کوئی راستہ۔ سائرہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ممکن کیسے ہے؟ اسی لمحے پڑوسی کے گھر کی چھت پر ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص کھڑا نظر آیا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے زور سے آواز دی، تم کون ہو؟ مگر اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور اچانک اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح عمران نے فیصلہ کیا، اب وہ اس گھر کے پچھلے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ وہ سیدھا شہر کے پرانے رجسٹری آفس پہنچا۔ کافی تلاش کے بعد ایک بوڑھی کلرک نے پرانا ریکارڈ نکالا۔ کلرک نے فائل کھولی اور حیرت انگیز عمران کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم نے یہ گھر خرید لیا؟ عمران نے ہاں میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے گہرا سانس لیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اس گھر کا مالک غائب نہیں ہوا تھا۔ عمران چونک گیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بوڑھے کلرک نے کہا، وہ ہر رات یہی کہتا تھا، کوئی 12 بجے میری چھت پر آتا ہے۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن ایک رات وہ اچانک مر گیا۔ عمران نے گھبرا کر پوچھا، اور قاتل؟ بوڑھے نے سر جھکا لیا، آج تک کسی کو نہیں ملا۔ یہ سنتے ہی عمران کے ہاتھ سے فائل گر گئی، کیونکہ فائل کے آخری صفحے پر ایک پرانی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس تصویر میں چھت پر کھڑا وہی سیاہ لباس والا شخص صاف نظر آ رہا تھا، جیسے عمران نے رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کہانی کا حصہ 6 شروع ہوتا ہے، مطلب 6واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دوبارہ تصویر کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی سیاہ لباس والا شخص تھا، جیسے اس نے گزشتہ رات اپنی چھت پر دیکھا تھا۔ عمران نے بوڑھے کلرک سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ کلرک نے آہ بھری، کسی کو نہیں معلوم، بس اتنا پتہ ہے کہ یہ پچھلے 30 سال سے جس نے بھی اس گھر میں رہنے کی کوشش کی، اس نے اس شخص کو دیکھا۔ عمران خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ سائرہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے ساری باتیں بتائی تو سائرہ کا رنگ اڑ گیا۔ اسی رات دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے پھر وہی قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔
اس بار عمران ہمت کر کے آواز کی طرف بڑھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ سیاہ لباس والا شخص چھت کے کنارے کھڑا تھا۔ عمران نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، تم کون ہو؟ وہ شخص آہستہ آہستہ ان کی طرف مڑا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی آنکھیں نہیں تھیں، کوئی ناک نہیں تھا، صرف ایک سیاہ دھند تھی۔ سائرہ خوف سے چیخ اٹھی۔ اسی لمحے وہ شخص اپنا ہاتھ اٹھا کر چھت کے ایک پرانے کونے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ دھند کی طرح ہوا میں غائب ہو گیا۔ عمران نے اسی جگہ کھدائی شروع کی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے زمین کے اندر ایک پرانا لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر ایک ڈائری، چند کاغذات اور ایک خط رکھا تھا۔ خط پر لکھا تھا، کسی کو مل جائے تو سمجھ لینا کہ سچ آخر کار سامنے آیا۔ حصہ 7 میں ابھی جاری ہے کہانی، مطلب کہ 7واں حصہ اس کہانی کا ابھی باقی ہے۔ بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی ہے، اس کو پورا دیکھیے اور حقیقت جانیے۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی اب شروع ہوتی ہے کہانی کا حصہ 7۔ عمران نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرانا خط کھولا۔ کاغذ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ اس پر لکھا تھا، میرا نام حارث ہے۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ سائرہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ عمران نے خط پڑھنا جاری رکھا۔ 30 سال بعد میں نے اس گھر کی چھت پر ایک خوفناک جرم ہوتے دیکھا تھا۔ چند طاقتور لوگوں نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا اور اس کی لاش اسی چھت کے نیچے دفن کر دی۔ جب میں نے پولیس کو سچ بتانے کی کوشش کی تو مجھے بھی مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ اس دن کے بعد ہر رات وہ بے گناہ شخص چھت پر آتا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ صرف چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے والا ظلم دنیا کے سامنے آ جائے۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ عمران نے سر ہلایا، نہیں، وہ تو ہم سے مدد مانگ رہا تھا۔ اسی لمحے تیز ہوا چلنے لگی۔ چھت کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دونوں اوپر کی طرف بھاگے۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ پھر
وہی سیاہ لباس والا شخص چھت کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر اس بار وہ خوفناک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ صندوق کی طرف بڑھایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے روشنی میں بدلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سایہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ چھت پر صرف گہری خاموشی رہ گئی، لیکن صندوق کے اندر موجود ثبوت اب بھی وہیں تھے۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ یہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کرے گا۔ آخری حصہ 8 میں اس راز کا مکمل انجام سامنے آئے گا۔ حصہ 8 میں اس کہانی کا انجام آخری حصے میں ہے، مطلب کہ حصہ اس کہانی کا 8 آخری اور 8 حصہ۔ جی اب شروع ہوتا ہے 8واں حصہ۔ آخری حصہ۔ اگلی ہی صبح عمران وہ صندوق، ڈائری اور تمام ثبوت لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ پہلے تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب ڈائری کے ساتھ پرانے سرکاری ریکارڈ ملائے گئے تو ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 30 سال پہلے اسی گھر کے اصل مالک حارث نے ایک طاقتور شخص کے جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ شخص بتانے لگا تو اسے خاموش کر دیا گیا۔ اس کی گمشدگی کو عام واقعہ قرار دے دیا گیا، مگر اس کی لکھی ہوئی ڈائری اور صندوق میں موجود ثبوت سچ کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے دوبارہ تحقیقات شروع کی۔ کئی سال پرانا مقدمہ دوبارہ کھولا۔ چند ہفتوں بعد اصل مجرم گرفتار ہو گئے۔ سائرہ اور عمران یہ خبر سن کر خاموش کھڑے تھے۔ اسی رات 12 بجنے سے چند لمحے پہلے وہ دونوں چھت پر گئے۔ ہوا پہلے کی طرح چل رہی تھی، چاند بھی ویسے ہی چمک رہا تھا، مگر اس رات نہ قدموں کی آواز آئی، نہ کوئی سایہ نظر آیا۔ صرف ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے دھیرے سے کہا ہو، شکریہ، دھیرے سے کہا ہو شکریہ۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمران نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد اس گھر کی چھت پر کبھی کوئی قدموں کی آواز نہیں سنائی دی۔ محلے والے کہتے ہیں، کچھ راز ڈرانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ سچ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی کہانی کی طرح اس نے اپنے سچ کو سامنے لانے کے لیے آخر یہ سب کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہوتی ہے۔